سینٹرل کیبنٹ کے تمام ذمہ داران، نیشنل کونسل کے تمام ذمہ داران، سندھ کونسل کے پریزیڈنٹ جناب شبیر قائم خانی بھائی، ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے ندیم بھائی، ڈسٹرکٹ آرگنائزر، تمام تعلقہ کے آرگنائزرز، تمام پریزیڈنٹس، تمام ٹاؤنز کے ذمہ داران، انچارجز، تمام یو سی انچارجز، تمام شعبوں کے ذمہ داران حیدرآباد کے، تمام میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، کیمرہ مین، ٹیکنیشین، تمام پریس، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام ساتھیوں، سارے دوستوں، میری ماں بہنوں، تمام اس پنڈال میں، اس آڈیٹوریم میں موجود ایک ایک فرد کو السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں و بہنوں، کون کہتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے؟ کون کہتا ہے کہ ہم ہار گئے؟ 3 مارچ 2016 کو 3.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کے اندر ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم الیکشن جیتیں گے؟ ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایم پی ایم این ایز بنیں گے، بنائیں گے؟ ہم نے تمام پہلے دن سے اپنے نظریے کو پیش کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا، اور پہلی دفعہ آپ نے جو ہماری آواز سنی، ایک پیغام سنا، قوم کو بتائی بات، کیا غلط ہے، کیا تباہی بربادی ہو گئی، ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا صحیح ہے۔ جب بھی آپ نے پہلی دفعہ یہ بات سنی، اس میں الیکشن جیتنا کہاں تھا؟ آپ میں سے کون، کس کو ہم نے یہ کہہ کے اپنے ساتھ ملایا کہ آؤ جلدی جلدی ہمارا حصہ بن جاؤ، ہم الیکشن جیتنے والے ہیں، ہم ایم پی ایم این اے بننے والے ہیں، ہمارے پاس اقتدار آنے والا ہے۔ ہم سے اس حق بات کرنے پہ ہم سے تو یہ صحافی سوال کرتے تھے کہ ساری باتیں کر کے آپ اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے؟ کب ان کا یہ سوال تھا کہ آپ الیکشن کیسے جیتو گے؟ اس وقت ان کا یہ سوال لیجٹیمیٹ سوال تھا، صحیح سوال تھا، کہ ساری باطل قوتیں پاور میں تھیں، جس نظریے کے خلاف، جس تباہی بربادی کے خلاف، جس شرانگیزی کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہ شر بہت مضبوط تھا، بہت طاقتور تھا، اور وہ ہماری پریس کانفرنس کے کاؤنٹر میں پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے۔ ان کا کاؤنٹر، ان کی ابتدا، ان کی بات شروع ہی انسانوں کو مارنے سے ہوتی، انسانی جانوں کو قتل کرنے سے ہوتی۔ تو سب کا ایک ہی مشترکہ سوال تھا کہ گھر سے باہر کیسے نکلو گے؟ آج وہ سوال بدل گیا ہے۔ کہاں 2.5 سال پہلے ہم سے پوچھتے تھے گھر سے باہر کیسے نکلو گے، آج پوچھتے ہیں الیکشن کیسے ہار گئے۔ اس سوال میں کہ الیکشن کیسے ہار گئے، ہماری کامیابی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ سوال اٹسیلف ہماری کامیابی کے اوپر مہر لگا رہا ہے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، ہم گھر سے باہر نکل گئے۔ ہم نے ایک پارٹی بنا لی، ہم بھرپور انداز میں الیکشن میں اتر گئے، لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے، اور اس کے بعد جا کر الیکشن میں ووٹوں کی تعداد نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیاوی طور پر ہمیں ہار کی کیٹیگری میں شامل کیا جا رہا ہے۔ لیکن سفر تو دیکھو کتنا لمبا طے ہوا، سفر تو دیکھو کتنا لمبا طے ہوا۔ اس سوال کے بدل جانے میں کتنی بڑی کامیابی ہے، اس سوال کے بدل جانے میں کتنی بڑی کامیابی ہے کہ کسی سے آپ یہ پوچھیں کہ اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اور آج وہ سارے سوالات بھول کر لوگ آج یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ پی ایس پی الیکشن ہار گئی۔ میں تو اس کو انجوائے کرتا ہوں، میں تو اس کو انجوائے کرتا ہوں۔
میں تو اس کو تھورلی انجوائے کرتا ہوں اس والی بات کو. اور ہم آج موجود ہیں تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے نا, آج ہم موجود ہیں تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے نا. یہ ریسلنگ ہوتی ہے, ریسلنگ دیکھتے ہو, دیکھی ہوگی ریسلنگ. اس ریسلر سے زیادہ خطرناک کوئی ریسلر نہیں ہوتا جو پنچ کھانے کے بعد ایک دفعہ کھڑا ہو گیا, اگر سارے مکے مار لیا آپ نے اور پھر اگر وہ کھڑا ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے اس کا؟ پھر اس سے نہیں مقابلہ کر سکتے. پی ایس پی 25 جولائی کو جس نے اس کے اوپر جو بھی آزمانا تھا ہمیں آزما لیا انہوں نے. 26 جولائی سے ہم اسی طرح دوبارہ کھڑے ہیں, پہلے سے مضبوط کھڑے ہیں, پہلے سے مضبوط کھڑے ہیں, پہلے سے مضبوط کھڑے. اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ تو حق کبھی بھی بغیر امتحان کے آج تک کامیاب ہوا ہی نہیں ہے. جو حق پہلے ہی بغیر امتحان کے کامیاب ہوتا ہوا دکھے, یقین کر لو کہ وہ حق نہیں ہے. خدا کی قسم, اس 25 جولائی کی دنیاوی ہار نے میرے ایمان کو اور مضبوط کیا ہے کہ ہم صحیح رستے پہ ہیں, ہم ہی صحیح رستے پہ ہیں, ہم ہی صحیح رستے پہ. اگر ہم غلط رستے پہ ہوتے, میرے دماغ میں کوئی بددیانتی ہوتی, ہم کہیں پر کمپرومائز کر رہے ہوتے, کسی سے دشمنی کر رہے ہوتے, کسی سے جھوٹ بول رہے ہوتے, اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر ڈیل دینے کے لیے ہمیں کوئی کامیابی دے دیتا, ڈیل دینے کے لیے کوئی کامیابی دے دیتا. ہر دن کے گزرنے کے ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں, ہر دن کے گزرنے کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں. کامیابی میرے ساتھیوں, دیکھو حالات کو, دیکھو حالات کو, دیکھو اپنے ارد گرد میں رونما ہونے والے حالات کو دیکھو, واقعات کو دیکھو, اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کیسے اپنی نشانیاں, کہ کون سی کامیابی مانگ رہے ہو. میں تمہیں ایک کامیابی جس کو لوگ کامیابی کہتے ہیں اس کی روح تمہارے سامنے رکھتا ہوں. 24 جولائی کو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب اس ملک کے مقبول ترین انسان تھے, سیاسی طور پر مقبول ترین. پی ٹی آئی کے عمران خان مقبول ترین پاکستانی تھے, مقبول ترین, سب سے زیادہ فیمس انسان تھے. 24 جولائی کو ان کے پاس وزارت عظمیٰ نہیں تھی, 3 صوبوں میں حکومت نہیں تھی, سندھ میں 14 ایم این ایز, گورنر 25 ایم پی ایز نہیں تھے, مقبول ترین انسان تھا. 25 جولائی کو اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا, 3 صوبوں میں حکومتیں دے دی, سندھ میں گورنر بنا دیا, یہاں پر سیٹیں دے دی. مجھے ایمانداری سے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ عمران خان پی ٹی آئی کا چیئرمین, وزیر اعظم پاکستان, آج کا وزیر اعظم بننے سے پہلے زیادہ مقبول تھا یا آج زیادہ مقبول ہے؟ کون سی ایسی بری بات ہے جو ایک سبزی فروش سے لے کر ایک امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا بزنس مین, انڈسٹریز چلانے والا بزنس مین, کون سی ایسی, چاہے وہ ان کا حمایتی ہو, چاہے وہ مخالف ہو, چاہے وہ نیوٹرل, کون سی ایسی بددعا ہے, شکایت ہے جو 3 ماہ صرف 100 دن ہوئے ہیں جو وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم کو لوگوں نے نہیں دے دی ہیں. ایک موٹر سائیکل پہ جو پیٹرول ڈلوانے جا رہا ہے وہ بھی بددعائیں دے رہا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ مہنگے ترین دور میں چلا گیا. ایک میری ماں بہن بیٹی جو سبزی لینے جا رہی ہے, جو پیسے پہلے لے کر جاتی تھی, جو آج ان پیسوں میں وہ اپنے گھر کا سامان نہیں کر پا رہی, وہ برا بھلا کہہ رہی ہے. ایک جو بزنس مین جس نے ڈالرز میں ڈیل کر رکھی تھی, امپورٹ کرنا تھا اس کو, پاکستان کی اکانومی امپورٹ بیس اکانومی ہے, یہاں پر ایکسپورٹ بھی جس کو جب کرتے ہیں لوگ تو وہ را مٹیریل اپنے ایکسپورٹ کے لیے را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ان کو ڈالرز میں چیزیں خریدنی پڑتی ہیں.
ایک رات میں بیٹھے بیٹھے ڈالر 8 روپے مہنگا ہو جاتا ہے، 3 مہینوں میں 23 روپے مہنگا ہو جاتا ہے، بلینز آف روپیز کا لوگوں کو بیٹھے بٹھائے نقصان ہو گیا، ساری کیلکولیشن خراب ہو گئی، نقصان ہو گیا، بڑے بڑے لوگ تباہ برباد ہو گئے، بیٹھے بیٹھے تباہ برباد ہو گئے، تو دل سے دعائیں دے رہے، دل سے دعائیں دے رہے۔ تو قدرت کی نشانیاں دیکھو کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ عزت ملنے کی گارنٹی نہیں ہے، وزارت عظمیٰ کا عہدہ، حکومت ملنا، عزت ملنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے رتبے، دنیاوی رتبے دے کر دکھا رہا ہے کہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آج اچھے خاصے لوگ جو ہمارے مخالفین تھے، اس 3 ماہ میں تمام آپشنز استعمال کرنے کے بعد آ کر سر جھکا کے کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے غلط چوائس کیا ہے۔ کیا یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے؟ کیا میرے ساتھیوں، میرے حیدرآباد کے ساتھیوں، یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے؟ اور ہم کہاں چلے گئے؟ ہم تو یہی ہیں، ہم تو یہی ہیں، ہم تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، ہم پر تو اس امتحان آنے کے بعد اس امتحان نے ہمیں زیادہ مضبوط کیا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، بالکل میں تمہیں تسلی نہیں دوں گا، میں تمہیں مبارکباد دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے اس امتحان سے گزار کر یہ بتایا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہی تمہارے ساتھ تھا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کی دنیا میں اس کو کوئی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں وہ بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے، تمہیں لوگوں کی پہچان دے رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈالنا ہے، تم سے اس نے بڑے کام لینے ہیں جس کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے۔ تمہیں آج وہ کامیابیاں دیتا، تم تیار نہیں تھے اس کے لیے۔ تو بالکل اپنے دماغوں میں اللہ کی رضا میں راضی رہو، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ یہاں تک میری تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم ایک مکھی ہم سے کچھ چھین لینا تو ہم اس سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی اگر ہم سے کوئی چیز چھین لے جائے تو ہم اس سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ ہم تو رمخان بنے پھر رہے ہیں، یہ ہم نے بنایا، یہ ہم نے کیا، یہ ہمارا دماغ، یہ ہم نے، یہ نہیں ہے، یہ اللہ تم سے یہ کام لے رہا ہے۔ ساتھیوں، واقعی ایسے حالات تھے کہ ہم اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، اس پہ توکل کر کے ہم نے حق بات کی، پھر دیکھو اس نے ظالموں کو کیسے گرا دیا۔ اسی حیدرآباد میں جب ہم پہلے دن آئے تھے، تو انیس قائم خانی کو اپنے گھر نہیں جانے دے رہے تھے، اپنے گھر نہیں جانے دے رہے تھے، میرپور خاص میں ہمیں مار رہے تھے، کراچی میں مار رہے تھے، لیکن ہم نے صبر کیا، ہم نے پلٹ کر بندوق نہیں نکالی، اپنے ساتھیوں کو ہتھیار نہیں دیا، اپنے ساتھیوں کو، ہم نے کسی کو ڈنڈے نہیں مارے، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو گالی نہیں بکی، ہم نے صبر کیا۔ میرے ساتھیوں، تمہارے صبر میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ ذلت رسوائی کا نشان بنا دیا، اس نے ذلت رسوائی کا نشان بنا دیا۔ آج دیکھو کیسے رسوا ہو رہے ہیں، ٹکے ٹکے میں لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ صبح دوپہر شام کے حساب سے رسوا ہو رہے ہیں، کہ انسان ان کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ان کے دماغ پر، عقل و شعور پہ کیسا پردہ ڈال دیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کتنا ذلیل ہو رہا ہے آدمی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ عقل نہیں دے رہا ہے۔ تو شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ میں حیدرآباد اور بالخصوص تو سندھ کے حالات پر میں موجودہ حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں، یہ جو لوگوں کے حالات ہیں کہ لطیف آباد میں، پریٹ آباد میں، سٹی ایریاز میں، ایسے علاقے ہیں جہاں سے جنازے نہیں نکالے جا سکتے، ان گلیوں سے انسان پاک صاف رہ کے جنازے نہیں نکال پا رہا،
पूरी गलियां, लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे, नापाक हुए बगैर जा नहीं सकते, सारा गटर का पानी चारों तरफ बह रहा है, पैर रखने की जगह नहीं है, लोग जनाजे को नहीं उठा पा रहे गलियों से। ए हुक्मरानों, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें कब्र के अंदर नहीं जाना, कहां लेकर जाओगे इतने पैसे? कौन बचाएगा तुम्हें? कौन बचाने आएगा तुम्हें? ये तुम्हारे साथ बड़े बड़े काफले, क्या तुम्हें मरना नहीं है? तुमसे बड़ी सल्तनतों के ज्यादा चलाने वाले तुम कुछ भी चीज नहीं हो, तुमसे ज्यादा पावरफुल ताकतें जमीन के अंदर चली गई, दुनिया के कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं। खुदा को मानो, इस कौम, इस अवाम, इस हैदराबाद सिंध के लोगों पर रहम करो, इनके लिए नहीं तो कम से कम अपनी आकबत को सामने रखकर खुदा के वास्ते मेरे लोगों पे से ये मसाइब उठाओ, इन हालात को उठाओ। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और अगर तुम्हें अकल नहीं आई तो मेरी बात आज याद रखो कि जिस दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी रस्सी को खींच लिया, ये ढील तुमसे छीन ली, तो यकीन जानो तुम्हें मरने से पहले इस दुनिया में जिंदा रहते हुए हिसाब किताब देना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये आवाम, ये लोग आज अगर कब तक खामोशी से अपने बच्चों को मारते रहेंगे, बगैर पानी के, बगैर सीवरेज के निजाम के, बगैर तालीम के, बगैर दवाओं के, बगैर जॉब के, बगैर बिजली के, बगैर गैस के, कब तक कचरा कुंडी जो है वो में और गलियों में फर्क ही नहीं रह गया। हैदराबाद ऐसा लगता है कि पूरा हैदराबाद कचरा कुंडी बन गया है। हैदराबाद ऐसा लगता है कि पूरा हैदराबाद सीवरेज का एक उबलता हुआ निजाम है। क्या कोई एमपीए नहीं है? क्या कोई एमएनए नहीं है? क्या कोई काउंसलर नहीं है? क्या कोई मेयर नहीं है? क्या कोई वजीर आला इस सूबे का, इस जहां का नहीं है? क्या हैदराबाद किसी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता? हमारे पैसों से तुम आज ये रुतबे लेकर बैठे हो। मैं डिमांड करता हूं हैदराबाद की इंतजामिया से, शहरी इंतजामिया से, मैं डिमांड करता हूं हैदराबाद के एमएनए एमपीएस प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते हैदराबाद पर तवज्जो दें और यहाँ के लोगों के मसाइल को, जो कि बुनियादी मसाइल हैं, उसको फिल हल करें। बहुत देर तक लोग इस तमाम इश्यूज को इस तरह से नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप पर अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। हम पुरुमीद थे कि शायद मुल्क में तब्दीली के नाम पर तब्दीली आ रही है, शायद पहले वालों से ज्यादा कुछ मौसर इक़दामात हों, आवाज उठाई जाए, जेन्युइन लोग हों। इतने सारे नौजवानों ने मिलकर सपोर्ट कर दी। मैं इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर बात ही नहीं करता, सही गलत जीत गए। सिंध का गवर्नर, सदर इस सिंध से 14 एमएनएस की सीटें, 25 एमपीएस की सीटें। इलेक्शन से पहले बड़ा वावेला था, लोगों को ये नहीं पता कराची में कि उनके इलाके के एमएनए एमपीए का नाम क्या है। तलाश गुमशुदा में लोग उनको तलाश कर रहे हैं। कोई असेंबली में कराची पे तकरीर नहीं है, हैदराबाद पे तकरीर नहीं है, सिंध के ऊपर तकरीर नहीं है, कोई सिंध असेंबली में तकरीर नहीं है, कोई मसाइल पे बात नहीं है। क्या इमरान खान साहब सिर्फ पंजाब के वजीर आजम है कि वो हर वीकेंड पे पंजाब चले जाते हैं? यकीनन पंजाब बड़ा सूबा है, वहां तो आपका वजीर आला बैठा है। वजीर आजम साहब यहाँ आइए। ये सिंध पाकिस्तान को 80% रेवेन्यू कमा कर देता है, जिसका 70% कराची कमा कर देता है। आप यहाँ आइए, यहाँ पर आपका वजीर आला नहीं है तो आप वजीर आजम पाकिस्तान है। अगर हमारी बात सिंध की हुकूमत नहीं सुन रही तो आप उससे बात करें। आप पैसे देते हैं, एनएफटी वोट देते हैं उसको, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर तो आप इस सिंध की 70 लाख आबादी कम कर दी गई है सेंसस के अंदर। 70 लाख लोग मर्दमशुमारी में कराची हैदराबाद के कम गिने गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ये टीवी पे बैठकर कह रहे हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। तमाम इदारे लिखने वाले, तमाम ब्यूरोक्रेट सब कह रहे हैं कि 70 लाख आबादी कम कर दी गई है कराची हैदराबाद से। इमरान खान साहब अभी ये
प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं। पूरी दुनिया में ऑडिट, पाकिस्तान में भी क्लॉज है कि ऑडिट के बगैर आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह, यूरोप में सेंसस में बेकायदगियां पाई जाती हैं। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बेकायदगियां निकलती हैं। आप तो वैसे ही तरक्की पजीर मुल्क, इतनी सारी बेकायदगियां हुई होंगी। आप इस सेंसस के रिजल्ट को दोबारा इसमें ऑडिट करवाएं, ऑर्डर करें कि कराची, हैदराबाद, सिंध के इलाकों में आप ऑडिट करवाएं। अगर आप मुझे सही तरीके से गिन नहीं सकते तो आपके हजारों अरब रुपए का पैकेज ये नाकाफी होगा। ये सेंसस में 70 लाख लोग कम गिनना, ये सिंध की नस्ल कशी के मुतरादिफ है। ये इसी तरह से कि आप एक बाल्टी में बहुत सारे सुराख कर दें, फिर उसमें पानी भरने की कोशिश करें, कभी भी उस बाल्टी में पानी नहीं भरेगा। तो आप कुछ भी इसके अंदर सिंध को पैकेज देंगे, सिंध हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट, कभी भी यहाँ पर लोगों का पेट नहीं भरेगा। आप 70 लाख लोगों की दवाओं के पैसे कम देंगे, आप 70 लाख लोगों का पानी कम देंगे, आप 70 लाख लोगों का बजट कम करेंगे, आप 70 लाख लोगों की तालीम के पैसे कम करेंगे, तो कैसे सिंध तरक्की करेगा? कैसे कराची हैदराबाद ऊपर जाएगा? कराची हैदराबाद सिंध अगर नीचे गया, तबाह हुआ तो पाकिस्तान तबाह होगा। तो मैं हुकूमत वक्त से, लेकिन मैं डर जाता हूं जब वजीर आजम साहब के बयानात सुनता हूं कि वो वजीर आजम साहब हैं और वो टीवी पे बैठकर कह रहे हैं कि मुझे तो डॉलर के महंगे होने का पता टीवी देखकर चला है। ये कैसी तब्दीली है भाई कि जब वजीर आजम साहब ये कहें कि मुझे डॉलर के महंगे होने का पता टीवी देखकर चला है। जब वजीर आजम साहब ये बयान दें कि यू टर्न जो नहीं लेता वो लीडर ही नहीं है, तो मैं अपने बुजुर्गों के कौल को, मैं अपने दीन के इस कहने को कि हक बात कहो और डट जाओ, मैं इसको कहां ले जाऊं? फिर मैं इस बात को कहां ले जाऊं? क्या मेरे बुजुर्गों ने, क्या मेरे आबा अजदाद ने यू टर्न नहीं लेकर गलत काम कर दिया? क्या वो मोतबर लोग नहीं थे? मेरे आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान बनाने की जब ठानी तो 20 लाख जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन यू टर्न नहीं लिया। इमरान खान साहब यू टर्न नहीं लिया, यू टर्न नहीं लिया। आज तारीख भरी पड़ी हुई है, बड़े बड़े लोगों ने अपने खानदान कटवा दिए, कुर्बान हो गए, अपने बच्चे कटवा दिए, शहीद करवा दिए, यू टर्न नहीं लिया। ये कौन सी फिलॉसफी बता रहे हैं आप? तो मैं तो डर जाता हूं। मैं वेल विशर था, आज भी हूं, लेकिन आपकी जो तर्ज सियासत है इस 3 माह में, इसने मुझ जैसे आदमी को भी डरा दिया है। मुझे कोई उम्मीद होप नजर नहीं आती। कराची में लोग 1.5 लाख लोग कराची में बेरोजगार हो गए। आपने आते ही तोड़ने का काम शुरू कर दिया। जो काम हुकूमत वक्त 5वें साल के आखिरी महीनों में करती है, आपने वो पहले साल के 3रे महीने में शुरू कर दिया। अभी आपने बनाए कुछ नहीं है, तोड़ने पे लग गए हो आप। 4 सालों से कराची के मेयर को 4था साल शुरू हो गया। 4 सालों से कराची हैदराबाद के मेयर को क्यों पानी दे दो कहता इख्तियार नहीं है, कचरा उठा लो कहता इख्तियार नहीं है, रोड बना दो कहता इख्तियार नहीं है, दवा दे दो अस्पताल में कहता इख्तियार नहीं है। 4थे साल अगर किसी चीज का इख्तियार लेकर आया है तो वो तोड़ने का इख्तियार लेकर आया। पहला इख्तियार लेकर आया, तोड़ने का इख्तियार लेकर आया। पानी दे नहीं रहा, तोड़ने का इख्तियार लेकर आया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, देखो आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे हमारे हालात बदलने के लिए। अब हमें कौन सा तजुर्बा करना है? अब हमें और कौन सा तजुर्बा करना है और किसको आजमाना है? मेरे साथियों, कान खोलकर सुनो। एक नई बात की जा रही है, एक नई बात यह की जा रही है इस तमाम हालात को देखते हुए मुहाजिरों के हल्के में। मुझे पता है यहाँ पर मेरे सिंधी भाई भी बैठे हैं, मेरे पख्तून भाई भी बैठे हैं, मेरे बलोच भाई भी हैं, पंजाबी भी हैं, मुहाजिर हैं। मैं मुहाजिरों से, कारकुनों से मुखातिब हूं। तुम्हारे हल्का अहबाब में एक बात की जा रही है कि ये जो आज की तबाही बर्बादी है, ये सब इसलिए है कि मुहाजिर
टुकड़े टुकड़े हो गया है। ये डायलॉग मारा जा रहा है, मुहाजिर टुकड़े टुकड़े हो गया है। मुहाजिर जब एक था तो ये मसाइल नहीं थे। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि बस 30 साल की जिद्दोजहद के बाद पहली दफा मुहाजिर MPA बनने वाला था, पहली दफा MNA बनने वाला था, वजीर बनने वाला था, कौंसलर बनने वाला था, मेयर बनने वाला था, बस बनने ही वाला था कि मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी आ गए। मुहाजिर पहली दफा 30 सालों की जिद्दोजहद के बाद पहली दफा उसको सारी कुर्बानी के बाद ये सारे हुकूक मिलने ही वाले थे कि मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी आ गए, तो मुहाजिर टुकड़े टुकड़े हो गए। तो बस अब ये कहा जा रहा है कि मुहाजिरों एक हो जाओ। ये डायलॉग सुनते हो तुम लोग? नहीं सुनते हो? ये आवाज आती है कानों में? नहीं आती है? एक हो जाओ, एक हो जाओ। 9 दफा मुहाजिरों ने मुहाजिर नाम पर वोट देकर MPA बना दिया, 9 दफा MNA बना दिया, 6 दफा सूबाई वजीर बना दिया, 4 दफा वफाकी वजीर बना दिया, 14 सालों के लिए गवर्नर बना दिया, सेनेटर बना दिए 8, कराची हैदराबाद का मेयर बना दिया, MPA सखर का बना दिया, मीरपुर खास का MPA बना दिया, तालुका नाजिम सखर का और मीरपुर खास का तालुका नाजिम बना दिया। 30 सालों से 25,000 जानों का नजराना पेश कर दिया, जवान कुर्बान करवा दिए, कब्र में डाल दिए, एक नस्ल लापता करवा दी, एक नस्ल जेलों में सड़ रही है, एक नस्ल आज भी दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही, दुनिया भर में घर नहीं आ सकता। 20 सीटों में से कराची की 20 सीटों में से 17 सीटें दिलवा दी, हैदराबाद की 2 सीटें दिलवा दी, 4 MPS की 4 सीटें दिलवा दी। क्या मुहाजिर 30 सालों से एक नहीं हो गए थे? एक थे नहीं भाई? बोलो भाई मुहाजिरों बोलो, क्या एक थे नहीं थे? तो बताओ कि ये सब कुछ जब 30 सालों में कर लिया तो फिर आज गटर मिला पानी, क्या मुस्तफा कमाल के आने के बाद गटर मिला पानी पी रहे हैं, उससे पहले से पी रहे थे? ये 25,000 नौजवानों की लाशें पहले गिरी हैं या मुस्तफा कमाल के बाद गिरी हैं? ये हर हफ्ते शोधा कब्रिस्तान में लाशें मुस्तफा कमाल के आने के बाद जाती थी या उससे पहले जाती थी? ये रात में एक तकरीर में लाखों लोगों के दुश्मन सिंध के अंदर पहले बनते थे या आज बनते हैं? 50 लाख मुहाजिर रह रहा है अंदरूने सिंध। एक रात की तकरीर में कि सिंध को अलग करेंगे, अरबों रुपए की लोगों की जायदादें, कारोबार, रहना सहना सिंधी भाइयों के साथ, एक तकरीर से दुश्मनी पैदा हो जाए। रात में तकरीर सुने, सुबह शर्मिंदा घूमे मुहाजिर, रात की तकरीर से सुबह शर्मिंदा घूमे। रोजाना 10 मुहाजिर लड़के लापता हो। तुम जब गवर्नर बन गए, तुम जब MNA MPA बन गए, तुम जब वजीर बन गए, तो तुमने कोटा सिस्टम क्यों नहीं खत्म कर लिया? तुमने सही मायनों में पानी का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लिया? तुमने शहर से हमेशा के लिए इख्तियारात का सिस्टम क्यों नहीं ले लिया? हम तो जब आए हैं तो मुहाजिर एक जख्मी जिस्म की तरह पड़ा हुआ था, उसके ऊपर गिद्ध की तरह, ये मुहाजिर नाम लेने वाले गिद्ध की तरह उसकी बोटियां नोच रहे थे। हमने तो आकर इन गिद्धों को भगाकर इस मुहाजिर की इस जख्म खुर्दा जिस्म को हमने एक्वायर किया है। हमने उसे लेकर मैंने बचाया है उसे, अनीस कायम खानी ने बचाया है उसे। आज वो जख्म खुर्दा जिस्म एक ऑपरेशन थिएटर में रखकर हम उस पे टाके लगा रहे हैं, उसको पे मरहम लगा रहे हैं, उसको कड़वी गोली खिला रहे हैं, दवा पिला रहे हैं। अभी मुहाजिर अपने पैर पर खड़ा नहीं हुआ, तुमने उसको अपनी काबिल छोड़ा ही नहीं। तुम तो उसकी बोटियां नोच रहे थे लिटाकर, तुम तो उसका खून चूस रहे थे, तुम तो गिद्ध की तरह उसको नोच रहे थे, तुम तो सारी कम्युनिटीज को मुहाजिरों का दुश्मन बना दिया था तुम तो खुद 400-500 लोग 2 पट्टियों की चप्पल में आए हुए अरबपति बन गए थे। मुहाजिर नौजवान लापता हो रहा था, तुम तो मरने के बाद उसको सिर्फ 3,000 रुपए का एक लिफाफा और एक मिठाई का डब्बा आप उसको हर ईद बकरीद पे पहुंचा रहे थे, बड़ा सा जनाजा करा रहे थे। कितनी नौकरियां दे दी तुमने मुहाजिरों को? 30 सालों से इख्तिदार में हो, फिर ये मुहाजिर नारा लगाने वाले हमें तो मुहाजिर नाम पर सबका दुश्मन बना दिया। फिर जब इख्तिदार के मजे लूटने हुए, अच्छा भाई बिल्कुल फिर मुहाजिर बन के रहते। मेरे साथियों तुमसे ये बात कर रहा हूं, ये करनी है बात, जाके एक घर पे करनी है। फिर ये मुहाजिर बन के रहते, मुहाजिर नाम पर मेरे सिंधी भाइयों के साथ एक
2 से 3 मिनट के लिए मुझे माफ करना, मैं जरा इनसे बात कर लूं। सिंधी भाइयों मुझे माफ करना, बलोच पख्तून मेरे माफ करना, मैं मुहाजिरों से बात कर रहा हूं। फिर अगर ये मुहाजिर नाम पे ही हमें सबका दुश्मन बना दिया था, तो भाई फिर जाकर इस नाम पर वोट लेकर जाकर फिर जरदारी के साथ हुकूमत में बैठने की क्या जरूरत थी भाई? तुमने कासमाबाद और लतीफाबाद को तो लड़वा दिया, हमें तो तुमने दुश्मन बना दिया। इख्तिदार के लिए जाकर 88 में पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गए, वजारतें ले ली। 96 में फिर बैठ गए, जाकर वजारतें ले ली। हमें यह बता दिया पंजाबी दुश्मन है, कराची खा रहे हैं, सिंध खा रहे हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पंजाबी पंजाब के वो, उसके साथ जाकर हुकूमत बैठ रहे हो, उसके साथ जाकर वजारतें ले रहे हो। तो हमें तो तुमने मुहाजिर बना दिया, हमें तो पूरी कौमों से लड़वा दिया। जब जब इख्तिदार हासिल करनी हुई हो तुम्हें, तुमने सारे अपने वादे, सारे बंधन तोड़ दिए। तुमने जो पीपल्स पार्टी के साथ जाकर तुम हुकूमतों में शामिल हुए हो, एक दफा नहीं कई दफा, तो तुम्हारे हुकूमत में शामिल होने से क्या कासमाबाद में और लतीफाबाद हैदराबाद में जो नफरतें थी वो खत्म हो गई? क्या सिंधी भाइयों के दरमियान और मुहाजिरों के दरमियान जो नफरतें थी खत्म हो गई? तुमने तो कभी भी नहीं ये प्रचार किया कि हाँ हमें जुड़ना है, तुमने तो हमेशा तोड़ने की बात की। ऐ मुहाजिरों, मैं इसलिए खुद को कामयाब कहता हूं, तुम कामयाब हो कि तुमने इस 2.5 सालों में वो काम किया है जो अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है। तुमने वो काम किया है जो पैगंबर ने अपने अमल से करके दिखाया है। ये वोट तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगे, ये वोट, ये सीटें तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगी, वहां पर तुम्हारी नियत, तुम्हारे आमाल जाएंगे। मैं मुहाजिर करके, मुझे अगर मुहाजिर वोट भी दे दें और मैं इस करने के एवज में मुहाजिरों के नए दुश्मन बना दूं और मैं तोड़ पैदा कर दूं कि मैं आज यहां तकरीर करके जाऊं और कासमाबाद और लतीफाबाद में मोर्चे बन जाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करें, मैं सिंधियों के खिलाफ खुदा ना खास्ता बात करके जाऊं, वो वहां कोई आए तो मुहाजिरों के खिलाफ बात करके जाए और आपस में बंदूकें लगाकर घूम रहे हो, एक दूसरे को घूर रहे हो, जब मौका मिले एक दूसरे को मार रहे हो। क्या मैं ये करके जाऊं? मैं लानत भेजता हूं ऐसी सीट और ऐसे वोट पर जो लोगों को आपस में मिलाकर लोगों को आपस में लड़वा कर हासिल हो, आपस में लड़वा कर हासिल हो। ऐ मुहाजिरों, जो ये अफलातून किस्म के लोग ये बात करते हैं, तुम्हारी एक नस्ल रातों में ड्यूटियां देते देते बड़ी हो गई, अब बूढ़ी हो गई है। हाँ, फलां से बचने के लिए ड्यूटी, फलां से बचने के लिए ड्यूटी, रात में ड्यूटी दो, हथियार पकड़ के सुबह भागते फिरो, ना स्कूल जाओ, ना कॉलेज जाओ, ना जॉब पे जाओ, ना बच्चों की फिक्र। क्या भाई बंदूक पकड़ के ड्यूटी दे रहे हैं? एक नस्ल 30 सालों में खराब हो गई, तबाह हो गई। क्या तुमने अपने बच्चों को भी ड्यूटियां देने के लिए तैयार किया है? हाँ भाई, तुम्हारे बच्चे तो ये आईफोन से बाहर नहीं आ रहे, तुम्हारी ये नस्ल तो आईफोन से बाहर नहीं आ रही। ये जितने अफलातून बैठकर मशवरे देते हैं, सब अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, तो तैयार करते ना यार, फिर अगली नस्ल को ड्यूटी देने के लिए तैयार करते ना, फिर मोबाइल फोन के बजाय टीटी लेके देते ना, फिर उसको, फिर क्लाशनकोव लेकर देते ना फिर उसको। इसलिए कि दुश्मन तो तुम बनाते चले जा रहे हो और अपने बच्चों को ये आईफोन लेकर दे रहे हो, तैयारी तुम कर नहीं रहे। शीशे के घर में बैठकर अफलातून बने हुए हो, तो तुम्हारे बच्चे तो ये आईफोन से बाहर नहीं आ रहे, तो क्या उसके, लेकिन दुश्मन उनके तुम तैयार कर, तो क्या तुमने तैयारी की है? तुम दुश्मन बनाते चले जा रहे हो। मुस्तफा कमाल शहीदों के ऊपर सियासत नहीं कर रहा, इस कौम को मजीद शहीद होने से बचा रहा है, इस कौम को मजीद तबाह होने से बचा रहा है। और इसी तरह से जो सिंधियों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, जो पख्तूनों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, जो बलोचों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, वो भी बलोचों के, सिंधियों के, पख्तूनों के दोस्त नहीं है, वो भी उस कौम से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला उनका कोई भी नहीं है। मेरे भाइयों, जुड़ने के अलावा, आपस में जुड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं सिंधी भाइयों को आवाज लगाता हूं, सिंध के हैदराबाद में खड़े हुए, कि मेरे भाई तुमने सब कुछ देख लिया 70 सालों में, आओ आओ आओ, इस पाक सरजमीन पार्टी का अलम थामो, आओ देखो हम इसी दौर में इंशाअल्लाह ताला, इसी अपनी जिंदगियों में इंशाअल्लाह ताला, कराची से लेकर लाड़काना, कराची से लेकर कश्मीर तक हम इंशाअल्लाह ताला लोगों की तकदीर बदलेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
ہمارے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں اگر لوگوں کو اپنے مسائل حل کروانے ہیں. یہ بات دماغ سے نکال دو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. جو لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مہاجروں کے پاس کبھی اقتدار آیا ہی نہیں، پہلی دفعہ ایم پی اے بننے والے تھے، ہم نے روک دیا اس کو. آ کر گھاس کاٹ رہے تھے 9 دفعہ ایم پی بننے کے بعد، اور 30 سال. اچھا بھائی مان لیتے ہیں ہم نے آ کر توڑ پیدا کر دی، تو کتنے بدبخت کمزور لوگ تھے تم. 30 سالوں سے 35 سالوں سے تمہاری یہ بنی بنائی راجدھانی، یہ میرے ایک پریس کانفرنس کی مار تھی صرف، بس ایک پریس کانفرنس میں ڈھہ گئے. کتنی جھوٹی عمارت بنا رکھی تھی کہ تم سچ کی ایک ہوا کو برداشت نہیں کر سکے. سچ کی ایک ہوا کو مان لیتے ہم نے تو کسی کو مارا نہیں بھائی، کوئی گولی نہیں چلائی، سچ ہی بولا ہے نا. تو تم اگر بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑا تمہارا نظریہ تھا، تو ایک پریس کانفرنس میں انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال کی ایک پریس کانفرنس میں گرتے چلے گئے، ڈھہ گئے. کیسے لوگ ہو پھر تم؟ کیا تنظیم بنا رکھی تھی؟ جھوٹ پر جھوٹ پر. پہلی دفعہ تمہیں سچ کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوائی تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. اے مہاجرو یاد رکھو، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. دیکھو میں مہاجرو تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. دیکھو تم جڑ گئے، تم مہاجر نام پر ایک ہو گئے، تم مہاجر نام پر ایک ہو گئے. میکسیمم کامیابی حاصل کر دی. پورا حیدرآباد 30 سالوں سے تمہارا، کراچی ہے پورا 30 سالوں سے تمہارا، سکھر تمہارا، نواب شاہ تمہارا، میرپور خاص تمہارا. ایم پی اے بن گئے، وزیر بن گئے، ایم این اے بن گئے، سینیٹر بن گئے، گورنر بن گئے. ایک ہو گئے، ایک ہو گئے، ایک ہو گئے. قومیت کے نام پر ایک ہو گئے، ایک ہو گئے، ٹوٹ کر ایک ہو گئے، سب جڑ گئے. لیکن کیا کامیاب بھی ہوئے؟ کیا مہاجر 30 سال پہلے زیادہ اچھا تھا یا آج اچھا ہے؟ یہ تمہارا حیدرآباد شہر، مہاجروں کا یہ حیدرآباد شہر 25 سال پہلے پاکستان کی رینکنگ میں، ایجوکیشن میں، تعلیم میں 5ویں نمبر پہ تھا پورے پاکستان میں. لٹریسی میں 5ویں نمبر پر، 25 سال پہلے 5ویں نمبر پر. آج اس کی رینکنگ 65ویں نمبر پر ہے. 60 شہر پاکستان کے حیدرآباد سے زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے. کیوں؟ تم ایم پی اے میں نہیں تھے، ایک نہیں تھے کیا مہاجر؟ کیا مہاجر ایک نہیں ہوئے تھے؟ کونسلر نہیں تھا، میئر نہیں تھا، ایم پی نہیں تھا، ایم این اے نہیں تھا، گورنر نہیں تھا. تم 5ویں نمبر سے 65ویں نمبر ہو گیا تمہارا. کراچی پورے پاکستان میں نمبر 1 پڑھے لکھوں کا شہر تھا. آج 25 سال کے بعد اس کی رینکنگ 43 ہے، 43واں نمبر ہے اس کا. 40-42 شہر اس سے آگے نکل گئے. ایک دن کے لیے بھی کیا مہاجروں کا اقتدار گل ہوا ہے وہاں پہ؟ کون سی حکومت میں حصہ نہیں تھا تمہارا؟ کس حکومت میں حصہ نہیں تھا تمہارا؟ تو یہ کیا بتا رہا ہے میرا رب؟ میرا رب یہ بتا رہا ہے اس نے تمہیں یہ، میں ڈاکٹر موہن صاحب کے سے بڑی عزت کے ساتھ اجازت لیتے ہوئے میرا تمام کمیونٹیز کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے عزت ہے. میں سب کی قدر کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا دین یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے مذہب کی عزت کرو. لیکن میں ان سے اجازت لیتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کہ مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہماری آپ کی پہچان رسول کی امت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کی امت بنایا ہے، اور رسول نے اپنے زمانے میں بارہا یہ کہہ دیا ہے کہ جو اس امت میں توڑ پیدا کرے وہ کافر مرا ہے، وہ مسلمان مرا نہیں ہے. مستند حدیثیں ہیں اس امت میں توڑ پیدا کرنے والوں کے لیے، اتنی وعیدیں بتائی گئی، اتنی خطرناک باتیں کی گئی ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ 30 سالوں میں تم قومیت کے نام پر سب کچھ حاصل کر لیا تم نے، اللہ کی سنت سے ہٹ کر، اس کے فرمانوں سے ہٹ کر. لیکن اس سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی آج ناکام ہیں. ہم اس سے لڑائی کر کے نہیں جیت سکتے، ہم اس سے لڑائی کر کے نہیں جیت سکتے. یہ جو آج لوگ ہمیں فارمولے پیش کر رہے ہیں، ذرا بیٹھ کر مجھ سے یہ والی بات کر لیں، ذرا بیٹھ کر مجھ سے اس والی بات پہ بحث کر لیں کہ اب اس سے زیادہ اب کیا تم مہاجر نام پر لیاری کی سیٹ حاصل کر سکتے ہو؟ بھائی بولو، مہاجرو بولو، کیا تم لاڑکانہ کی سیٹ مہاجر نام پر حاصل کر سکتے ہو؟ کیا تم قاسم آباد سے مہاجر نام پر جیت سکتے ہو؟ تو اب کیا جیتو گے؟ جیت تو گئے مہاجر نام پر تم سب کچھ، تو کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ کوئی تم سے یہ بات اس لیے نہیں کرے گا کہ وہی تو گدھ ہے،
اس نام پر اس کو کھانا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، تمہاری بوٹیاں نوچنی ہیں۔ اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں یہ۔ بڑی بیسک سی بات ہے، ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تمہیں کامیاب کرنے کے بعد بھی ناکام کر دیا۔ دنیاوی طور پر تو تم کامیاب ہو گئی، تو 30 سالوں میں تمہاری بادشاہت تھی، ناکام ہو گئے، رسوا ہو گئے، تمہارے بچے لاپتہ ہو گئے، تمہارے بچے مر گئے، آج تم پر مہر لگ گئی ہے۔ مصطفیٰ کمال کو، انیس قائم خانی کو الزام دیتے ہو، بغیر تو اس سے پہلے دودھ کی نہریں بہ رہی تھی تمہارے اندر اس کراچی میں۔ اس لیے الزام لگا رہا ہو، تمہیں اب مرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا۔ اب مہاجروں نے میری بات مان لی ہے، اب تمہیں مرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا، اب تمہیں جنازے پڑھانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا، اب تمہیں شہداء قبرستان میں دفنانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا۔ اب یہ مہاجر بچہ ہے، نوجوان اپنے گھر میں سو رہا ہے، تمہیں برا لگ رہا ہے، اب اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، کلاشنکوف نہیں اٹھا رہا، بھائیوں کو گلے لگا رہا ہے، سندھیوں کو گلے لگا رہا ہے، پختونوں کو گلے لگا رہا ہے، بلوچوں کو گلے لگا رہا ہے۔ تمہیں برا لگ رہا ہے کہ تمہیں مرنے والے لوگ نہیں مل رہے، تمہارا اقتدار جاتا چلا جا رہا ہے، چلا جائے گا، اس سے بھی زیادہ چلا جائے گا۔ 4 سیٹیں ہیں، 4 کونسلر نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی، 4 ایم ایل اے ایم پی نہیں، 4 کونسلر نہیں رہیں گے۔ ساتھیوں یہی سیدھا رستہ ہے میرے بھائیوں، میرے سندھیوں، بلوچوں، پختونوں، مہاجروں، یہی سیدھا رستہ ہے۔ نہیں چاہیے بہت بڑی تعداد، یہ جو تم یہاں بیٹھے ہو، یہ تم یہاں بیٹھو، خدا کی قسم اس کا 10% کارکن بھی انقلاب لانے کے لیے مور دین انف۔ انقلاب کبھی لاکھوں لوگ لے کر نہیں آتے، انقلاب چند درجن لوگ لے کر آتے ہیں۔ ساتھیوں یہ دنیا کوئی ادارہ، کوئی انسان نہیں چلا رہا، یہ دنیا میرا رب اللہ چلا رہا ہے۔ ہم ٹی وی پہ بات نہیں کرتے، اپنی فیلنگ نہیں شیئر کرتے کہ آئین کے خلاف بات ہو جائے گی، چیف جسٹس بند کر دے گا اٹھا کے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، فیصل رضا عابدی کو بند کر دیا، ہاں فیصل رضا عابدی کو بند کر دیا اٹھا کے، چیف جسٹس صاحب نے میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی معاف کر دیں، بڑے آدمی ہیں آپ، غلطی بھی کر دی تو معاف کر دیں اس کو، لیکن بند کر دیتے ہیں بھائی۔ کیا کہ پاکستان کے آئین کے خلاف بات کر دی۔ چیف جسٹس صاحب تو صرف اس پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اس دنیا کا بھی ایک چیف جسٹس ہے بھائی، اس پوری دنیا کا بھی ایک چیف جسٹس ہے، اس کا بھی ایک آئین ہے۔ ہم صبح دوپہر شام اس آئین کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ چیف جسٹس ہمیں بند نہیں کر رہا، مار نہیں رہا، ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ کب میرا یہ بندہ میرے آئین پہ واپس آ جائے، توبہ کرے اور میرے واپس آ جائے۔ یہاں کا چیف جسٹس توبہ کا موقع نہیں دے رہا، میری دنیا کا چیف جسٹس میرا رب صبح دوپہر شام ہم اس کے آئین کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس سے بغاوت کر رہے ہیں، اس سے لڑائی کر رہے ہیں، وہ برا نہیں مان رہا، وہ ڈھیل دے رہا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے۔ میرے ساتھیوں اس رستے پہ چل کر ہم انسانوں کو منائیں یا رب کو منائیں؟ کس کو راضی کریں؟ رب کو راضی کریں یا دنیا میں انسانوں کو راضی کریں؟ رب کو راضی کرنا ہے۔ اے پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں، اے میرے سندھیوں، میرے بلوچوں، میرے مہاجروں، پختون ساتھیوں، خدا کی قسم اگر رب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کسی طاقت کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا، میں اور انیس قائم خانی کسی کے سہارے نہیں آئے، صرف اللہ کے سہارے آئے، اسی رب کے سہارے آئے، ورنہ ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود تھیں، اس دنیا کی ساری چیزیں موجود تھیں، اس کی رضا کی خاطر ہم نے لات ماری ہے ان تمام دنیاوی چیزوں کو، اور آ کر حق اور سچ بات ہم نے کی ہے۔ اے پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں، اگر ہم نے ایک ایوریج قسم کی تھوڑی سی رب کی رضا والی زندگی اگر اپنا لی، خدا کی قسم تمہیں اس امتحان سے گزار کر وہ تمہارے قدموں میں کامیابیاں ڈالتا چلا جائے گا۔ سنو یقین، میں یہ اس لیے یہ ورکر اجلاس ہے، اپنی زندگیوں میں چینج لے کر آؤ۔ ابھی میں بولوں یہاں سے اٹھ کر ہمارے ساتھ کراچی چلنا ہے، ذمہ داران، کارکنان، اس میں سے آدھا مجمع ہمارے ساتھ کراچی جائے گا۔ ابھی 243 247 کے الیکشنز ہو رہے تھے، تم ایک ہفتے پہلے سے آ کر ٹینٹ لگا کر نیچے زمین پہ سوئے ہو، تم ایک ہفتے تک حیدرآباد کے کارکنوں، کیا ابھی پارٹی نے بلایا ہے، پارٹی کے لیڈروں نے بلایا ہے، تم رات میں کھڑے ہو، الیکشن میں رات بھر جاگ کر تم نے یہ کام کیا ہے۔ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مجھ پر ایک ذمہ داری ہے،
اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم مانتے ہیں دل سے کہ اس دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، رب ہے، تو انسانوں سے بات کرنے کے بجائے اس سے بات کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، اور اس کو راضی کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، ہمیں دن میں 5 دفعہ سجدوں میں جانا پڑے گا۔ اس سے بات کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، ہمیں ایک دن میں 5 دفعہ اس کے حضور حاضر ہونا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور میں تم سے یہ بات کرنے کی ہمت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو رتبہ دیتا ہے، بتا رہا ہے، وہ آپ کو ذمہ داری دیتا ہے، تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ میں اور تم جب مر کے جائیں گے، تم سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی کیا کرتے رہے، تو بولا بھائی پی ایس پی میں تھے، دن رات کام کرتے تھے، مصطفیٰ کمال کی 2 گھنٹے بکواس سنتے تھے، دن رات لگاتے تھے، تو میرا رب تم سے پوچھے گا ہاں بھائی کسی ٹائم پر اس نے اپنی ساری باتوں کے ساتھ میرے لیے بھی کچھ کہا، اللہ کے لیے بھی کچھ کہا؟ تم بولو گے نہیں، تو تم تو فارغ ہو گئے۔ میری پکڑ ہے، مجھے اپنی قبر میں حساب دینا ہے، اور یہ میں بالکل چیک کر کے آتھینٹک یہ بات کر رہا ہوں کہ میری پکڑ ہے، اور آپ جہاں جہاں ذمہ دار ہیں، آپ کے نیچے والوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، جو جس مسلک کا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ خود کو ہم نے اچھا انسان بنانا ہے، اگر ہم اچھے انسان نہیں بنیں گے تو ہم اچھے کونسلر کیسے بنیں گے؟ اگر ہم اچھے انسان نہیں بنیں گے تو ہم اچھے یو سی چیئرمین کیسے بنیں گے؟ اگر ہم اچھے انسان نہیں بنیں گے تو ہم اچھے میئر کیسے بنیں گے؟ اگر ہم اچھے انسان نہیں بنیں گے تو ہم اچھے ایم پی اے، ایم این اے کیسے بنیں گے؟ اچھے وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو دیکھ لو، وزیر اعظم تو آج بھی ہے نا، وزیر تو آج بھی ہے نا، ایم پی ایم این اے کونسلر تو آج بھی ہے، میئر تو آج بھی ہے۔ اچھا انسان نہیں ہے تو تم گٹر میں پانی پی رہے ہو، اچھا انسان نہیں ہے تو تم جنازہ نہیں نکال پا رہے، تم جنازے کو دفنا نہیں پا رہے، تم مسجدوں میں نہیں جا پا رہے یار۔ تو ایم پی ایم این اے وزیر کل ہم بھی اسی کنڈیشن میں رہ کر بن جائیں گے تو ہم کیا نیا کریں گے بھائی؟ یہ جو تمہیں مہلت دی ہے میرے رب نے، تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، تمہیں اس پروسیس سے گزارنا چاہ رہا ہے تاکہ جب تمہیں اقتدار دے، اختیار دے، تو تم لوگوں کی بد دعائیں لینے کے بجائے لوگوں کی دعائیں لو۔ ساتھیو، سارے میرے بھائی کوشش کریں گے، کوشش نیت کرو، کوشش کرنے کی نیت کرو کوشش کرنے کی، اللہ بہت برکت ڈالے گا۔ کوئی سہارا نہیں ہے، دیکھو میں کارکنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میں کسی کا آدمی، کسی کے ایجنٹ نہیں ہوں، کوئی سہارا نہیں، میں اس کا ایجنٹ ہوں بھائی، میں اس رب کا ایجنٹ ہوں۔ میرے رب نے اتنے معجزے کر دیے 2.5 سالوں میں۔ یہ فاروق ستار ایسے وکٹری کا نشان بناتا تھا، مرجر کو توڑ کر، ایسے ساری رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ ایسے کر کے وکٹری کے نشان، بڑا تیر مار لیا اس نے۔ رات کو شہداء قبرستان پہنچ گیا 1:30 بجے، اپنی ماں کو لے آیا پریس کانفرنس میں، سارے ڈرامے کر لیے۔ آج 2 ٹکے کی اوقات میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ یہ میرے رب کی نشانی نہیں ہے؟ بڑا بودبار، بڑا سمجھدار، بڑا عیار، بڑا چالاک، اس کی اپنی پارٹی نے نکال کر پھینک دیا۔ پہلے کہتا تھا وسیم اختر 6 ارب روپے کا حساب نہیں دے رہا، پہلی دفعہ جب اس کو ڈانٹ پڑی تھی تو لاختباغ کے جلسے میں کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وسیم اختر کہہ کر اب اس کا حساب میں دوں گا۔ جب واپس لے لیا اسے تو کہتا اب اس کا حساب میں دوں گا۔ 2 مہینے کے بعد دوبارہ لات مار دی انہوں نے، اب کہتا ہے 9 ارب روپے کا حساب نہیں دے رہا۔ اب اس کو دوبارہ لے لیں گے، پھر وسیم اختر کا کہے گا کہ اس کا حساب میں دوں گا۔ میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا یہ بات، جس آدمی کو بڑا بردبار سمجھتے تھے وہ سچ بول رہا ہے کہ مرجر اس نے خراب کیا ہے، لیکن جس کے لیے بول رہا انہوں نے اس کو پارٹی سے نکال دیا۔ ابھی مظاہرہ کیا اس نے کے ایم سی بلڈنگ کے سامنے، ٹوٹل جو ہے وہ 65 لوگ تھے، ٹوٹل 65 لوگ تھے۔ یہ صافی جانتے ہیں، ان کے پاس ہم سے زیادہ اچھی تصویریں ہوں گی، اور ان 65 لوگوں میں بھی جو ہے وہ 35 خواتین سامنے، وہ مندر ہے، مندر سے لے کر آئے تھے سامنے جو تصویریں خواتین کی، وہ بھی مظاہرے میں شامل، ان کو بھی نہیں پتا کیوں کھڑا کیا وہاں پہ۔ تو یہ نشانی ہے قدرت کی، اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کر رہا ہے۔ تو تمہارے سامنے سے رب ایک ایک تمہارے راستے سے چیزیں ہٹاتا چلا جا رہا ہے۔ ساتھیوں، مجھے یقین کرو، ایک رتی برابر بھی کامیاب نہ ہونے کی فکر نہیں۔ مجھے ایسا دکھتا ہے سامنے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ایسے پھینکنے والا ہے۔ تمہیں کامیابی تمہارے پیروں کی جوتی نوک پر ڈالنے والا ہے۔ مجھے ایک بات سے ڈر ہے، صرف
کہ وہ کامیابی لینے کے بعد ہم ناکام نہ ہو جائیں، اس کامیابی کے بعد ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ میں لوگوں کی بددعائیں نہیں لینا چاہتا، میں نہیں چاہتا لوگ تمہیں بددعائیں دیں۔ تو ساتھیوں اپنا کردار بنانا ہے، مسئلہ اختیار کا نہیں ہے، آج یہ مسئلہ کردار کا ہے۔ مسئلہ الیکشن جیتنا نہیں ہے، جیتے ہوئے لوگ تو ہیں، کردار والے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم بھی جیت جائیں گے تو ہم کیسے چینج لے کر آ سکتے ہیں؟ تو ساتھیوں ہمیں یہ فکر کرنی ہے، اپنا کردار، اپنے کردار کو اور اچھا کرنے کی فکر کرنی ہے۔ تمہارے ساتھ رب ہے، تمہارے ساتھ رب ہے میرا، تم یہاں بیٹھے ہو، یہ شبیر بھائی اپنی 35 سال کی رفاقت چھوڑ کر آج یہاں زمین پر بیٹھے ہیں۔ یار کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی یہ میرے رب کا احسان ہے۔ یہ آدمی دل سے، یہ آدمی دل سے لگا ہوا ہے، جس دن سے آیا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ 35 سال کی رفاقت چھوڑ کر یہ شخص جب کنورٹ ہوا ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیرے ہیں، تو آج اس پارٹی کا اثاثہ ہے، آج پورے سندھ بھر میں جا کر تنظیم سازی کر رہے ہیں، اپنے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے اس پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ رب یہ رائے گا نہیں جائے گی چیزیں۔ ان سے بڑا مہاجروں کا نیتا کون تھا بھائی؟ ان سے بڑا مہاجر کوس دیکھنے والا کون تھا؟ کیوں آئے ہیں؟ اس شبیر قائم خانی بھائی کو کس نے جو ہے وہ پریشرائز کر دیا؟ یا آج ہمارے پاس سے جو لوگ، 2-4 لوگ، اگر کوئی کارکن چلا گیا تو ہم نے کسی کو پلٹ کر کسی کو گولی چلائی کسی کے اوپر، ہمیں کسی کا نام بھی نہیں پتا کون جانے والا ہے، ہم نے فکر ہی نہیں کی اس والی بات کی۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمیں بتا کر جائے تو تمہیں ہم عشائیہ دیں گے، یار تیرے لیے کھانا کریں گے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے۔ ہمارے پاس سے جانے والے واپس آ رہے ہیں لوگ، ہر جگہ کو دروازے کو کھٹکھٹا کر دیکھ لیا کہ اس سے زیادہ معتبر جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں سب آ جائیں گے، لیکن صرف اس MQM کے اوپر کام کر کے تمہیں جو ہے وہ تمہاری اگلی منزلیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ اب یہاں پر تم ناراض ہو جاتے ہو۔ دیکھو یہ جو لوگ پہلے دن سے آج تک جڑے ہوئے ہیں، یہ بارش کا وہ پہلا قطرہ ہے جو ایک سوکھی ہوئی زمین پر پہلا جب قطرہ پڑتا ہے، خشک زمین پر، تو اس پہلے قطرے کی اہمیت جو ہے وہ بعد میں ہونے والے موسلادھار بارش سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تم اس سوکھی ہوئی زمین پہ حق کے وہ پہلے لوگ تھے جو آج تک جڑے ہو، پہلے دن سے اس وقت جڑے جب یہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جب تک یہ پارٹی میرے تمہارے مرنے کے بعد بھی رہے گی تو تمہارا نام سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا، سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں جڑتے تو واقعی ہم لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، آج لوگوں کی بات نہیں کر سکتے تھے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن کیا ہم اسی میں خوش ہو جائیں؟ ہمیں کیا کامیابی نہیں حاصل کرنی؟ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرنے؟ اگر حل کرنے ہیں تو ہمیں ہر آدمی کو نئے لوگوں کو لے کر آنا پڑے گا۔ ہمیں اس بات کو یہاں نہیں روکنی ہے۔ تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو تمہیں نئے لوگوں کو لے کر آنا پڑے گا، ورنہ تو اگر ہمارے اوپر ہی اس آرگنائزیشن نے چلنا ہے تو پھر تم کامیاب ہو گئے، پھر بند کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں اور اس کے بعد خوش رہتے ہیں۔ نئی دنیا بہت بڑی ہے، یہ تمہاری آرگنائزیشن اسی لیے نا کہ تم روزانہ تبلیغ کرو، لوگوں کے پاس جاؤ، تو ساتھیوں اس پہ ناراض نہیں ہونا ہے۔ ہم اگر اتنے ہی رہ گئے تو اس میں ہماری بڑائی نہیں ہے، تمہارا رتبہ کوئی نہیں چھین سکتا، پہلے آنے والے لوگوں کا رتبہ کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن ہم دنیا میں کامیاب ہو کر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں نئے لوگوں کو بھی لے کر آنا، ورنہ ہم یہ آرگنائزیشن چلا کیوں رہے ہیں؟ ورنہ یہ آفیسز یہ کھول کیوں رکھا ہوا ہے؟ کس لیے؟ اگر نئے لوگ نہیں آئیں گے، اگر نئے لوگوں کی تبلیغ نہیں کرنی تو پھر ہم اور آپ یہ کام کر کیوں رہے ہیں؟ جیسے کہ جتنے لوگوں نے آنا تھا وہ تو آ گئے، پھر تو ہم جشن مناتے ہیں، بند کرتے ہیں پھر سارا سلسلہ۔ تو ساتھیوں ہماری جگہ کوئی نہیں لے گا، ہماری جگہ کوئی لے نہیں سکتا۔ بارش بعد میں موسلادھار جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تمہاری جگہ نہیں لے سکتے۔ تم وہ بارش کا پہلا قطرہ ہو جس کو رب دیکھ رہا تھا، تم اس وقت آئے ہو جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ تم موت کی پرواہ کیے بغیر یہاں پر ساتھ کھڑے ہو، تمہاری جگہ کوئی نہیں لگ سکتا۔ تمہاری جب پاک سرزمین پارٹی کی تاریخ لکھی جائے گی تمہارا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ حیدرآباد کی ڈسٹرکٹ کمیٹی سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے دیکھو ہر چیز کی جب تک آپ پرچار بار بار اس کو سنو گے نہیں، دیکھو بھائی 2 طریقے ہیں، یہ میں آپ کو تبلیغ کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو لانے کی بات، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہم جو ہے وہ
ہتھیار بردار جتھے بنا لیں ٹیٹیاں لگا کر اور لوگوں کو اپنے پاس لانا شروع کریں. آسان کام ہے, بہت آسان کام ہے کہ بھائی ہتھیار بردار جتھے ہوں, جتھوں کے ذریعے لوگوں کو اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں. یہ کام تو کرنا نہیں ہے, اس لیے اس سے تباہی بربادی ہے, سب لوگوں کی تباہی بربادی ہے. ہم نے نہیں اٹھانا ہتھیار. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جا کر اپنی فلسفی بتانا, ان کو اپنی طرف دعوت دے کر اپنے ساتھ ملانا, جوڑنا. تم سب لوگ دعوت سن کر آئے ہو نا, آواز سن کر آئے ہو نا, اب تم نے جا کر لوگوں کو بتانا ہے آواز. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے کنوکشن چاہیے تمہیں اپنا, تمہیں روزانہ تمہیں نئے پوائنٹس چاہیے, تمہیں روزانہ نالج چاہیے. تو ہم نے ان تمام چیزوں, جب جا کر آپ ایک گلی میں کھڑے ہو کر کسی سے بات کر سکیں گے, کسی کو اپنا بنا سکیں گے, اس لیے ہم نے کچھ جھوٹ نہیں بول رکھا جس کو چھپانا ہے. تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کراچی سے پوری آرگنائزیشن کا, اور یہ بڑھے گی یہ چیز. وہ یہ کہ ہر 15 دن کے بعد سیٹرڈے کو, الٹرنیٹ سیٹرڈے کو, ہفتے والے دن شام 7 بجے شام 7 بجے 45 منٹ کا ایک کراچی کے کارکنوں کا سیشن ہوتا ہے. پچھلے ہفتے یہ سیشن ہوا, اور اس میں ایک دن ایک نیشنل کاؤنسل اور سینٹرل کیبنٹ کا کوئی ایک آدمی اس پر لیکچر دے گا کسی ایک ٹاپک پہ. 35 منٹ کی بات کرے گا, 15 منٹ سوال جواب ہوں گے. پہلی بات میں نے کی پہلے ہفتے. اب اگلے ہفتے, اب یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس کے بعد والا ہفتہ 15 دن ہو جائیں گے. پھر 7 بجے وہاں پر محفل لگے گی. سارے کراچی کے کارکنان آئے تھے, دوبارہ آئیں گے, اور پھر ہم بات, تاکہ کارکنان وہاں سے وہ بات لے کر جائیں اور جا کر اپنی گلیوں میں پھیل کر اس تبلیغ کو, اس بات کو عام کریں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 4 دفعہ, کم سے کم 4 دفعہ, یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے, اس ہفتے کے بعد جو اگلا ہفتہ, حیدرآباد کی جو ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے, یہ اگلا سیشن ضرور اٹینڈ کریں وہاں کراچی آ کر. ڈسٹرکٹ کمیٹی, صرف ڈسٹرکٹ کمیٹی, اور 4 ہفتے ضرور آئے. 4 ہفتے آئے وہاں پر, 4 ہفتوں تک, مہینے میں 2 دفعہ, 4 ہفتوں تک پوری ڈسٹرکٹ کمیٹی ضرور آئے وہاں پر. اس کے بعد ہم یہی سیشن 5ویں ہفتے سے ہم لوگ پھر حیدرآباد میں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے اس میں حصہ لینا ہے. میں سندھ کونسل شبیر بھائی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. میں ندیم بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس حیدرآباد میں جس طرح سے آپ نے اس کو کام کو اٹھایا ہے, چلایا ہے, آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساتھیوں, آنے والا وقت تمہارا ہے, اس کی تیاری کرو. آنے والا وقت تمہارا ہے, اس کی تیاری کرو. آنے والا وقت تمہارا ہے, اس کی تیاری کرو. جو جیت گئے ہیں روزانہ ان میں ٹوٹ ہے, تم ہار کر بھی متحد ہو, بڑھتے چلے جا رہے ہو. مجھے بتاؤ, یہ جیتی ہوئی پارٹی کے ساتھ تم نے کسی کو جوائن ہوتے ہوئے دیکھا؟ کوئی خبر آتی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا دن نہیں جب نیا آدمی ہم سے آ کر جڑ نہیں رہا. کیسے لوگ ہیں یہ کون سا نظام ہے؟ ہمارے پاس تو کونسلر نہیں ہے, ہم سے لوگ آ کر جڑ رہے ہیں جن کے پاس وزارتیں ہیں, چیزیں ہیں. میں آخری بات یہ کہہ کے چلوں کہ ایم کیو ایم کے پاس اس وقت وفاقی وزارت ہے. ہم الیکشن سے پہلے سنتے تھے کہ جلسے کر رہے تھے کہ 70 لاکھ لوگ کراچی حیدرآباد کے کم گنے گئے, بلکہ بینر لگاتے تھے کہ کراچی کے 70 لاکھ حیدرآباد کے لاپتہ کر دیے گئے لوگ. یہ والا ڈائلاگ تھا, لاپتہ کر دیے گئے لوگ. یہ باقاعدہ اسکرین جو بناتے تھے اس پر لکھا ہوتا تھا کہ 70 لاکھ لوگ کراچی حیدرآباد کے لاپتہ کر دیے گئے. کلپس نکال کے دیکھ لو. جب سے 2 وزارتیں ملی ہیں, منہ میں لولی پاپ لے کے بیٹھے ہیں. تو 70 لاکھ لوگ جو لاپتہ ہو گئے تھے وہ مل گئے کیا؟ ایک کوئی آواز, یہ تو خود لاپتہ ہو گئے. وزارتیں لینے کے بعد یہ خود لاپتہ ہو گئے. یہ حیدرآباد جو ڈویژن ہے, ڈسٹرکٹ اور ڈویژن, تو ڈویژن کے ریاست بھائی اور ان کی جو پوری کمیٹی ہے ریاست بھائی کے ساتھ, سارے ماشاءاللہ سے یہ پورے سندھ بھر میں لوگ جاتے ہیں. ان کی بھی کاوشوں کو بہت بہت مبارکباد. اور دل کی, اور اس کے علاوہ بھی کوئی رہ گیا ہو تو آئی مین ایوری بڈی, یہ سارے کارکنان, سارے ذمہ داران, سب لوگ, کاش کے میں سب لوگ, یہ وکلا برادری ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے جو تصویریں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ, آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارکباد. جس طرح سے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ بار میں اور چیزوں میں, یہ تصویریں آتی ہیں, سب لوگوں کی آتی ہیں. میری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, شعبہ خواتین ہیں, یہ سب
پھر یہ سوشل میڈیا کے یہاں کا سیٹ اپ ہے، تمام تصاویر آ رہی ہوتی ہے، رضوان بھائی یہ میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی پوری ٹیم کو سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ مجھے تم لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا اگر یہ الیکشن نہیں ہارتے، مجھے صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں چلتا، تم لوگ بھی ایک نارمل سے لوگ کہلاتے، ابھی ایک آدمی نظروں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہم یہ الیکشن ہار گئے، ورنہ ابھی تو تمہارے پاس یہاں پر تل دھرنے کی یہ تو جگہ چھوٹی پڑ جاتی، تمہارے پاس 4 سیٹیں ہوتی ہیں اگر تو تم تو اندر ہی نہیں آ پاتے یہاں پہ، ایک سے بڑا ایک ترم خان تم سے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہوتا، ہاں تم تو اور وہ ہمیں ایسے ہمارے آگے پیچھے بھائی بھائی کر کے چل رہا ہوتا کہ ہم تو فارغ ہوئے تھے اس بھائی بھائی کی صدائیں سن کر، تو شکر ادا نہیں کرے کہ الیکشن ہار گئے، اللہ کا شکر ہے یار الیکشن ہار گئے، اللہ کا شکر ہے، کوئی مشین ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے کہ بندے پہ لگاؤ دل پہ یہاں پہ پتہ چل جائے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کا پتہ لگوانے کے لیے حالات ڈالے ہیں، حالات، پیغمبر کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے تھے ایک ہی صف میں، پتہ ہی نہیں تھا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، ایک دم سے آرڈر آ گئے کہ بھئی چلو جہاد کی تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو، اب مسلمان تھوڑے سے جنگ کا حکم آ گیا، تیاری کرو، اب جو منافق تھے جن کے دل میں کھوٹ تھی اب وہ رسول سے چھٹیاں مانگنے لگے، پیغمبر سے چھٹیاں مانگنے لگے، اور ساتھ ساتھ جو مسلمان تیار ہو رہے تھے جنگ پہ جانے کے لیے سارے بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو بھی کہنے لگے مت جاؤ گرمی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ دھڑ کر کے جبرائیل بھیجتا ہے، بولو ان سے بولو یہ بول رہے گرمی زیادہ ہے، ان سے پوچھو جہنم کی آگ سے زیادہ گرم ہے صحرا، قرآن میں بول رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو جہنم کی آگ سے زیادہ گرم ہے، پھر کہنے لگے مت جاؤ کم ہو مارے جاؤ گے، وہ کہہ رہے جو ساتھ صف میں نماز پڑھتے تھے خود تو نہیں جا رہے اوروں کو بھی روک رہے ہیں، بولو مت جاؤ مارے جاؤ گے، تو اللہ پھر جبرائیل اتارتا ہے کہتا ہے ان سے پوچھو ان سے بولو کہ اگر میں نے تجھے مارنا ہو تو تو اپنے بستر پہ لیٹا ہو بستر پہ، اور تیری موت اگر میں نے دینی ہے تو خود بخود بستر سے اٹھ کر اس جگہ خود بخود پہنچ جائے گا جہاں تجھے میں نے مارنا ہے تو بچ جائے گا، تو مٹھی بھر لوگ تیار ہوئے، جب پہلی دفعہ پتہ چلا ہے منافق کون ہے مومن کون ہے، تو پیغمبر کے پاس بھی کوئی آلہ نہیں تھا، نظر نہیں دی، پیغمبر کو بھی نظر نہیں دی کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پہچان سکے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے حالات نہیں ڈال دیے، تو بھئی ایسا تو نہیں کہ اللہ جو ہے وہ 1400 سال پہلے کوئی اور تھا ابھی کوئی اور ہے، بھئی اللہ تو وہی ہے نا، اس کی سنتیں بھی وہی ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم ان کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن میرے رب کی سنت تو یہی ہے، وہ تو حالات ڈال کے بتاتا ہے، حالات پیدا کر کے بتاتا ہے کہ کون کھوٹا ہے کون منافق ہے کون مومن ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو رب کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے یہ سارے حالات پیدا کیے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم تو کامیاب اس وقت ہونا چاہتے ہیں جب رب کی رضا شامل ہو ہماری کامیابی میں، تاکہ ہمیں دعائیں ملیں بد دعائیں نہ ملیں۔ میرے ساتھیوں آپ کو اس پروگرام کو آرگنائز کرنے پہ بہت بہت مبارکباد، اور صرف یہ دنیا والوں کے لیے کہ نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کے جیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔